اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وحکا عنہ ابو جعفر بن محمد علی الباقر علیہ السلام انہ قال كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر وتمسكوا به اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واما الامان الباقی فالاستغفار قال اللہ تعالی وما كان اللہ ليعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ پانچویں امام سید رضی نے یہ پانچویں امام نے بیان کیا ہے، البتہ یہ نقل کیا ہے پانچویں امام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل زمین کے لیے عذاب الہی سے امان دینے والی دو چیزیں تھیں۔ زمین والوں کے لیے عذاب الہی سے بچانے والی دو چیزیں تھیں۔ عذاب سے امان پانے کے لیے دو امان تھے، ٹھیک۔ ایک امان اللہ نے اٹھا لی، اب ایک امان رہ گئی ہے۔ دو چیزیں کہ جو انسانوں کو عذاب الہی سے بچاتی تھی، ان دو میں سے ایک کو اللہ نے اٹھا لیا، اب ایک رہ گئی ہے۔ ایک ذات پیغمبر، دوسرے استغفار۔ نبی کریم کی ذات اقدس اور استغفار یہ دو امان تھے لوگوں کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے۔ نبی کریم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، نبی کریم تو اب رہے نہیں۔ ایک امان ابھی بھی لوگوں کے بیچ ہے، جو جن لوگوں کو عذاب الہی سے بچے رہنے کی فکر ہے، انہیں چاہیے کہ اس بچی ہوئی امان سے متمسک رہیں، یعنی مسلسل استغفار کرتے رہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے، یہ بات ذہن میں کہاں سے آئی، کس طریقے سے یہ بیان دیا گیا، اس بیان کی کوئی دلیل ہے؟ یوں ہی کہہ دیا کہ اہل زمین کے لیے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ہرگز ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ انت نبی کریم کی طرح اشارہ، جب تک تم ان کے بیچ ہو، یعنی اے میرے نبی جب تک تم ان لوگوں کے درمیان رہو گے میں ہرگز ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ گویا آپ کی ذات لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے امان ہیں، آپ امان ہیں۔ آپ اگر ان کے بیچ نہ ہوتے تو یہ کب کے میری عذاب کے گرفت میں آگے ہوتے، لیکن آپ کا وجود، آپ کا رہنا ان کے درمیان یہ حفاظت کر رہا ہے، ان کے لیے امان بنا ہوا ہے، یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، اور خدا ہرگز ان لوگوں پر عذاب نہیں نازل کرے گا، وانت فیہم، درحال ہے کہ تم ان کے بیچ اور درمیان ہو۔
چونکہ آپ ان کے بیچ ہیں اس لیے میں ان لوگوں پر عذاب نہیں کر رہا ہوں. ایک ہو گیا. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ عذاب نہیں کرے گا ان لوگوں کو، وہم یستغفرون، در حالے کہ وہ دو چیزیں ہیں. تو امان کی، عذاب الہی سے امان دینے والی، بچانے والی دو چیزیں تھیں. ایک ذات پیغمبر تھی، ایک استغفار تھا. ذات پیغمبر لوگوں کے بیچ سے چلی گئی تو دو امان میں سے اب ایک ہی امان رہ گئی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس ایک امان سے متمسک رہیں، اس ایک امان کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. یعنی مسلسل استغفار کرتے رہیں. جب تک استغفار کرتے رہیں گے عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے. حکا عنہ، حکایت کی ہے عنہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے، بیان کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے. ابو جعفر کنیت ہے. ابن علی، علی کے بیٹے الباقر، باقر نے یعنی پانچویں امام نے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے انہو قال، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے امان دینے والی زمین پر دو چیزیں تھیں. کان فی الارض امانان، زمین میں دو چیزیں بطور امان تھی. من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے امان دینے والی، بچانے دینے والی، حفاظت کرنے والی دو چیزیں تھیں. فقد رفع احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا. فدونکم الآخرہ، پر دوسری رہ گئی. ایک کو اٹھا لیا گیا، ایک چھوڑ دیا گیا ہے، ایک رہ گئی ہے. فتمسکوا بہ، بس تم لوگ اس سے تمسک رکھو، متمسک رہو، جڑے رہو، اس کی پابندی کرو. اما الامان الذی رفع، لیکن وہ امان، وہ محافظ کہ جس کو اٹھا لیا گیا، فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول خدا کی ذات تھی، نبی کریم کا وجود تھا. وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي، لیکن جو امان باقی رہ گئی ہے، جو محافظ بچ گیا ہے، فالاستغفار، وہ کیا ہے؟ استغفار. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ استنباط اور یہ استخراج حضرت نے قرآن کی آیت سے کیا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ہرگز ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا. وانت فیہم، حالانکہ آپ ان کے بیچ رہیں گے، یعنی جب تک آپ ان کے بیچ ہیں اللہ ان پر ہرگز عذاب نہیں نازل کرے گا. گویا ذات پیغمبر عذاب الہی سے ان کے لیے امان محافظ سے بچا رہے گا. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالی عذاب نازل نہیں کرے گا ان لوگوں پر. وہم یستغفرون، در حالے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. یعنی جب تک یہ لوگ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، توبہ و استغفار انہیں عذاب سے بچاتا رہے گا. تو ذات پیغمبر اور استغفار، یہ دو عذاب الہی سے بچانے والی چیزیں تھیں. اب ذات پیغمبر نہیں ہے لیکن استغفار ہے، تو بندوں کو استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ عذاب الہی سے بچے رہیں. وقال علیہ السلام من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس.
ومن اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا ومن كان له من نفسه واعد كان عليه من الله حافظ. اللہ سے معاملہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس میں فائدہ بندے کا ہی، اس لیے کہ اللہ جب کسی بندے سے معاملہ کرتا ہے تو جو قیمت وہ دیتا ہے وہ قیمت کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے خزانے قدرت میں کمی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے بندوں کو اس کی ضرورتوں سے زیادہ وہ اپنے اعتبار سے دیتا ہے، بندے کی ضرورت کے اعتبار سے نہیں دیتا ہے نا. اس میں اللہ کیا نام ہے مولانا نے اس حدیث کے اندر، اس حکمت کے اندر خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کا فائدہ بتایا ہے. خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کا فائدہ بتایا کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے، جو بندہ، جو شخص اپنے اور خدا کے بیچ کے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے، خدا اس کے اور بندوں کے درمیان کی اصلاح خود کرتا ہے، پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میں اس کا مخلوق ہوں، وہ رازق ہے، میں مرزوق ہوں. ٹھیک ہے، میرے اور اس کے درمیان کچھ امور ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اس نے کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ حقوق میرے ذمہ رکھے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، شکر گزاری ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے نا میرے اور اس کے بیچ. تو میرے اور اس کے بیچ جو امور ہیں، میں اگر اس کو درست کر لوں، اس کی اصلاح کر لوں، اس کی پابندی کرنے لگوں، تو میرے اور دوسرے بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں خدا اسے درست کر دے گا. یہ بالکل آسان راستہ ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے امور کی اصلاح ہو، سمجھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھی طریقے سے انجام پائیں، تو وہ اپنے اور خدا کے ساتھ کے معاملات کو صحیح کر لے. خدا ضمانت لیتا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو چیزیں ہیں تم اس کی پابندی کرو، تم اس کی اصلاح کر لو، اس کو صحیح طریقے سے انجام دو. تو بندوں کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہوں گے اس میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی اصلاح میں کر دوں گا. کتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں صرف اپنے رب اور اپنے خدا کے درمیان معاملات کی اصلاح کروں، صحیح کروں، اور خدا بندوں کے ساتھ میرے معاملات کی اصلاح کرتا. مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ کے جو معاملات ہیں اس کے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے بندوں کے ساتھ معاملات کی اصلاح کی، اور اسی لیے کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اسی کسی نے ضمانت ہی نہیں لی ہے. دنیا میں آج کل دھوکہ دھڑی، فریب، مکاری زیادہ ہے. آپ کسی پر کتنا زیادہ بھروسہ کر لیجئے، اطمینان کر لیجئے کہ فلاں کے ساتھ میں معاملہ انجام دوں گا تو فلاں شخص جو ہے میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، مجھے اچھا فائدہ پہنچائے گا نا. یہ کب لے گا؟ وہ سارا اعتماد، سارا بھروسہ آپ کا توڑ دے گا، چکنا چور کر دے گا، مایوسی کی سرحدوں پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا. پھر آئندہ کسی دوسرے پر اس طرح سے اعتماد اور بھروسہ کر کے آپ معاملہ کرنے کو تیار بھی نہیں ہوں گے. اور پھر یہیں سے جب آپ دوسروں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے معاملہ نہیں کریں گے تو نفع کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کے منافع وابستہ ہیں آپ کے معاملات سے. ایک معاملے نے آپ کی کمر توڑ دی، ختم ہو گیا سب. پہلے ہی قدم پہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر گئے، اب کیا آگے بڑھو گے؟ خداوند متعال کے ساتھ جو معاملات ہیں تمہارے
اللہ نے جو وظائف جو فرائض تمہارے ذمے رکھے ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے انجام دیجیے. باقی لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اصلاح پروردگار کر دے گا. اس کے بعد من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیا، ہے نا. یہ دنیا ہے، اس کے بعد پھر آخرت ہے. ابھی تو ہمارے دو طریقے کے معاملات ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں، یا ہمارے ذمے دو طریقے کے معاملات ہیں. دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی معاملات ہیں، اور آخرت کا توشہ بھی یہیں سے لے کر جانا ہے ہمیں. عالم آخرت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کر کے کام کر کے پھر وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے، وہاں کے لیے بھی کام نہیں کرنا. تو گویا اس دنیا میں دو طریقے کے امور ہم سے وابستہ ہیں، دنیا کے اور آخرت کے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آخرت کے امور کی اصلاح کر لے گا، آخرت کے امور کی اصلاح کر لے گا، آخرت کے نفع اور فائدہ پہنچانے والے کاموں کو جو صحیح طریقے سے انجام دے دے گا، دنیا کے امور کی ہم یہاں پہ اصلاح کر دیں گے. اس کو دنیا کے امور کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن لینا ہو تو آخرت کے امور کی لو، اسے صحیح طریقے سے انجام دو، پھر تمہارے دنیا کے جو امور ہیں اس کی ہم اصلاح کر دیں گے، تمہارے لیے نفع بخش ہم اسے بنا دیں گے، ہے نا. اس کے بعد تیسری بات امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کا واعظ ہوتا ہے، جو خود کو نصیحت کرنے والا، خود کو تلقین کرنے والا ہوتا ہے، گویا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ ہوتا ہے. آسان لفظوں میں خود کو واعظ و نصیحت کرنا، خود کو اچھی چیزوں کی، اچھی باتوں کی تلقین کرنا، سفارش کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے گویا آپ کے لیے ایک محافظ ہے، آپ کے ساتھ ایک محافظ ہے جو آپ کو غلط چیزوں سے، نقصان والی چیزوں سے بچا رہا ہے. من اصلح، جو شخص اصلاح کر لے، درست کر لے، صحیح کر لے، ما بینہ و بین اللہ، اس چیز کی جو اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ ہے. اللہ اور انسان کے بیچ جو چیزیں ہیں، جو شخص اس کی اصلاح کر لے گا، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اللہ اصلاح فرمائے گا ان امور کی، ان چیزوں کی جو اس کے اور لوگوں کے بیچ ہوگی، ہے نا. انسان اپنے اور اللہ کے بیچ کے امور کی، معاملات کی اصلاح کر لے تو بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی اصلاح خدا کر دے گا. ومن اصلح امر آخرتہ، اور جو شخص اپنے آخرت کے امور کی اصلاح کر لے گا، آخرت کے امور کو درست کر لے گا، اصلح اللہ لہ امر دنیا، تو اللہ ایسے شخص کے دنیاوی امور کی اصلاح فرما دے گا. ومن کان لہ من نفسہ باعث، اور جو شخص اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے باعث ہوگا، کان علیہ من اللہ حافظ، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت ہوتی رہے گی. تو شخص اپنے نفس کی باز کرتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت رہے گی، ہے نا. اپنے آپ کو بچائے گا خسارے کی چیزوں سے، نقصان کی چیزوں سے. بہت تو ہے، یعنی یہ احادیث، یہ حکمتیں، یہ فرمائشات باقی عملی ہیں، سمجھ رہے ہیں. ارے سننے کے آج دنیا میں
لوگ بڑے بڑے کام کر کے پریشان کیوں ہیں؟ ان کو خالی فکر رہتی ہے دنیاوی امور کی، آخرت کے امور کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، دنیا کے امور کی فکر ہے۔ خدا نے ہاتھ اٹھا لی، نظر توجہ ہٹا لی، جاؤ ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں ہمارے امور کی فکر نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں جب تم اس کو صحیح نہیں کر رہے ہو تو ہم تمہارے جاؤ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے رہو، دھوکے کھاتے رہو، فریب کھاتے رہو، خسارہ اٹھاتے رہو، جاؤ۔ ہم نے ضمانت لی تھی کہ تم اپنے اور ہمارے درمیان کے امور کی اصلاح کر لو تو ہم تمہارا سب صحیح کر لیں گے، تو تمہیں تو ہماری ضمانت چاہیے نہیں تھی، ہمارے اوپر تو اعتماد تھا نہیں تمہیں، تو جاؤ جس پر اعتماد تھا اس پر اعتماد کر کے ٹھوکریں کھاتے رہو۔